صل على محمد وآل نعرہ تکبیر اللہ اکبر، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، نعرہ حیدری یا علی بر محمد و اہل بیت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم صل علی محمد و آل محمد۔ ماشاءاللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الحمد للہ کما هو اہلہ، والصلاة والسلام على العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد والمحمود الأحمد، حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أولاده الطيبين الطاهرين المعصومين منتجبين المنتخبين الغر الميامين، الذين ذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، اللهم صل على محمد وآل محمد، ورحمة الله على محبهم وشيعتهم ومواليهم، ولعنة الله على أعدائهم ومنكري فضائلهم، أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، صلوات علی محمد۔ اللهم صل على محمد وآل محمد۔ احباب گرامی، محبان اہل بیت علیہ السلام، پروانگان اسلام و ایمان و قرآن، دعا ہے رب العزت جناب دا اس مقام مقدس سے تشریف فرما ہونا قبول فرما، بانی مجلس کی یہ صف جناب دا تشریف فرما ہونا خالق اپنی بارگاہ مقدس سے قبول فرما۔ لائق حمد ہے وہ اللہ جس خالق اکبر نے انسان دی ہدایت واسطے مختلف راستے انتخاب فرمائے، خلق فرمائے۔ ان راستے جو بہترین راستہ وہی ہے اللہ نے، جو خالق ہے، اس خالق نے اپنی خلقت، شاہکار خلقت ہے خود، اپنی مخلوق کا بہترین مطالعہ اور بہترین خالق جاندہ ہے فطرت میں، یہاں پر نبوت کا، نبیوں کا، اولیاء الہی کا، شہداء صدیقین کی تربیت، رہنمائی کی ضرورت ہے، وہیں پر مجھ جیسے سادہ آدمی کی ضرورت ہے رہنمائی۔ یا اگر ماں کے ضمیر پہنچاون واسطے
اس جملے کا انتخاب کیا جائے تو بہت اچھا ہوئے گا کہ حشرات الارض دی فطرت لے کے نبوت منصب مبارکہ تک اللہ نے تمام چیزاں دی رہنمائی کرنی ہے. ان تمام اشیاء خلقت جو بہترین خلقت ہے انسان. انسان دی بہترین خلقت شاہکار ہے امامت نبوت. اللہ نے نبی کی رہنمائی واسطے وہی بنائی, میری رہنمائی واسطے نبی اور امام بنائے. اللہ تبارک و تعالی نے کائنات عالم دے وچ بین زمین و آسمان اس کامل اکمل اعلی اشرف انسان نو مزید ترقی, مزید اڑان, مزید اپنی معرفت, مزید اپنا عرفان, مزید اپنی شناخت, مزید اپنے ساتھ گفتگو, مزید اپنے لذت مناجات دے حصول واسطے وحی دے ذریعے نبی دے قلب مبارک نو مخزن قرآن بنا دے ہوئے تیری تے میری رہنمائی واسطے اللہ قیامت تک قرآن بنایا. میں سمجھتا بہت بڑی عظمت ہے کہ اگر انسان خالق اکبر یہ ماحول عطا کرے. باقی انسان زندگی گزارنی ہے. کافی مدت کے بعد جناب دی دوبارہ زیارت تو مشرف ہویا. کتنے لوگ ہیں جڑے اس فانی دنیا نو دار بقا دے پاسے تشریف لے گئے, الوداع کی. خوش قسمت ہو انسان جڑا اس دنیا واسطے کچھ کر کے جائے. اور میں ہمیشہ اپنی گفتگو اور اپنی مجالس سے عرض کرتا ہوں, انسان در حقیقت ذمہ داری ہے. انسانیت یعنی ذمہ داری, انسانیت یعنی عہدہ, انسانیت یعنی ترقی, انسانیت یعنی انس, محبت, پیار, شفقت, عقیدت, والہانہ عشق. اور یہ ہوتا اس سے ہے کہ جس کی اس کو لے کے کہیں جانا ہو. عشق میں نہیں ہوتا. ظاہر عشق ہوتا ہے, طلب ہوتی ہے, خواہش ہوتی ہے, چاہت ہوتی ہے. جب چاہت ہوتی ہے تو اس چاہت کا کوئی مقصد ہوتا ہے. بغیر مقصد سے چاہت ہی نہیں ہے. وہ انسان دیوانہ تو ہو سکتا ہے جو بغیر چاہت کے سفر کرے, عاقل انسان کبھی بغیر چاہت کے سفر نہیں کرتا. کسی چاہت کو اللہ نے دوسرے لفظوں میں کہ تیری چاہت شستہ ہو جائے, تیری چاہت عظیم ہو جائے, تیری چاہت برکت ہو جائے, تیری چاہت انسان کی ہدایت ہو جائے, اللہ نے قرآن میں کافی عرصے تو اللہ نے توفیق بخشی, علماء دی صحبت دا اثر گناہگار سے ہویا. حقیر نے بجائے ادھر ادھر دے گفتگو دے, فضیلت دے, خصائل دے, خصوصیات دے گفتگو کرن دے, میں چند آیات کی تفسیر کرتا ہوں. بسم اللہ ماشاءاللہ. نعرہ تکبیر, اللہ اکبر, نعرہ رسالت یا رسول اللہ, نعرہ حیدری یا علی, بلندر صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. کیونکہ جیسے انسان اس دنیا تو جائے گا, بالآخر بہرحال جہاں اللہ دی رحمت نال ملاقات ہے, وہاں خدا دے نمائندے نال گفتگو ہے. دوسرے لفظ جتھے اللہ دے ادارے نال جنت اور دوزخ کا نظام ہے,
اتھے سر نال بھی گفتگو ہے، اتھے مہربانہ نال بھی گفتگو ہے، اتھے عظیم انسان جس کو خالق نے میری رہنمائی واسطے بھیجا ہے انہاں نال بھی گفتگو ہے۔ تو انسان اگر اپنے باپ نال گفتگو کرے اور بے ادب ہوئے، انسان اپنے سر نال گفتگو کرے تے بے ادب ہوئے، سارا دنیا کا بھی یہ دستور ہے کہ اس کو نوکری تو ڈسچارج کر دیتا جانا ہے، نوٹس بھیج دیتا میں نے، حتیٰ توہین عدالت حالا ممکن ہے ضمانت انسان ہوئے کہ نوٹس گھر آ جائے، عدالت جگہ ہی نہیں جی، نوٹس آ گیا تیسرے چوتھے دن جی آپ نے توہین عدالت کی ہے۔ کیوں جی؟ کیونکہ ادارہ گورنمنٹ دے ادارے دی توہین کرنا توہین عدالت ہے، تو جو اللہ کی عدالت دی توہین کرے، اس واسطے کوشش یہ ہے کہ پاک پروردگار نال جدا ملاقات ہوئے، جس نو لفظ موت نال کو تعبیر کرتے ہو، اگر لقائے الہی ہو جائے، ملاقات پروردگار ہو جائے، یا اس کے نمائندگان اخص الخاص نال ملاقات ہو جائے، یا دوسرے لفظ عرض کرنا دستبوسی اہل بیت ہو جائے، یا سرکار امام علی مقام سید الشہداء دی بارگاہ مقدس سے زیارت ہو جائے، تے آقا پوچھیں چاہتے بھی اللہ نے تینو شاہکار خلقت بنا کے بھیجا تھا، اللہ نے تجھے انسان کی رہنمائی کے لیے بھیجا تھا، تجھے علم عطا کر کے بھیجا تھا، تجھے پنچایتی بنا کے بھیجا ہے، وہ اپنی علاقے، اپنے موضع اور اپنے محلہ یا شہر کا بہترین فردا میں آپ نے انسانیت کے لیے کیا کیا؟ میں نے تو انسانیت کے لیے گلا کٹوا دیا تھا۔ دیکھو شہرت طلبی میں اب کچھ باتوں کی سمجھ آتی ہے کہ تجربہ زیادہ ہو گیا ہے، ایج دے اس مرحلے جہاں کہ تو سجے شرفاء نال بیٹھنا فخر ہے، پتہ چلتا ہے تجربہ بہترین استاد ہے۔ معصوم نے فرمایا شہرت طلبی تو دور ہو جاؤ، لقائے الہی کا بہترین ذریعہ ہے۔ معصوم نے فرمایا طمع لالچ سے دور ہو جاؤ، قناعت کرو، اللہ کی خلقت پر کانے ہونا اور سجدہ ریز ہونا کا بہترین ذریعہ۔ تمام کائنات انسانیت و غیر انسانیت میں اللہ نے کوئی ایسا کم دنیا چ نہیں بنایا جس کی رہنمائی قرآن چ نہ کی تھی۔ خداوند عالم دی ذات مقدس نے مجھ ناچیز اور جناب نو ایک پاسے متوجہ کی ہے بڑے ہی پیارے انداز میں۔ سورہ مبارکہ القصص پارہ نمبر 20 ہے اور آیت نمبر ہے 71۔ اس نے خالق نے ہمیں 2-4 آیتاں پڑھن دی توفیق ہو جائے تو بڑی بات ہے، کیونکہ صرف قرآن نو دیکھنا، خالق دے کلام نو دیکھنا، النظر الی المصحف بدون تلاوت عبادت، بغیر تلاوت بھی قرآن علیہ پاس سے نگاہ کرنا عبادت ہے۔ جی اللہ آیات الہی کی تلاوت کرن دا شرف بخشے، نور اللہ نور۔ قل ارائیتم ان جعل اللہ علیکم اللیل سرمدا الى یوم القیامت من الہ غیر اللہ یأتیکم بضیاء افلا تسمعون۔ آیت نمبر 71 کا ترجمہ۔ اے میرا پیغمبر، قل ہے، قل امر ہے، حکم ہے، اللہ دی اطاعت محض ہے۔ اے میرا پیغمبر، اے میرے رسول، ان سے پوچھو، قل ارائیتم، کیا تم نے نہیں دیکھا
اچھا چلیے کہ اللہ دی پاک ذات نے نہیں فرمایا کہ کیا تسی نہیں سنیا؟ کیوں ارائیتم فرمائے؟ چونکہ یہ دیدنی ہے. جو اگلی آیت اگلے الفاظ ہیں یہ چشم ظاہریہ سے دیکھا جاتا ہے، یہ عیون ظاہری سے دیکھا جاتا ہے. اس لیے کہا کیا تم نہیں دیکھتے؟ قل ارائیتم ان جعل اللہ علیکم اللیل سرمدا، کہ اللہ تبارک و تعالی نے تمہارے اوپر رات بھیج دی. ان جعل من بنانا، اللہ نے تمہارے لیے رات کو چھا جانا والا بنایا. اگر سرمد کو بستر سے بھی تعبیر کیا جائے تو بہترین چیز ہے، کیونکہ ہمیشہ چھا وہی چیز جاتی ہے جو اوڑھ لی جائے. تسلط اسی چیز کا ہو جاتا ہے جو اوپر آ جائے. شاید جناب دے اذہان مبارک دے وچ لچھے دار تقریر نہ ہوئی، جناب دے مزاج مقدس دے شاید مطابق نہ ہوئی گفتگو، لیکن جو انسان تشریف لے آئے انسانیت ذمہ داری کا نام ہے. بسم اللہ بسم اللہ. اس واسطے کر رہے ہیں کہ 1,24,000 پیغمبر کا سلسلہ بعثت نبوت، مقصد بعثت انبیاء ہے کہ انسان کی رہنمائی ہوئے. کیا تم نہیں دیکھتے کہ ہم نے چھا جانے والی اس آیت کو اللہ نے رات کو بھیجا، اور ہے بھی رات قیامت تک، رات کا سلسلہ قیامت تک الی یوم القیامہ. اگر کوئی بندہ یہ سمجھے کہ ساری وقت بنائی بعد اس مخلوق کے لیے ساری وقت سارے قربات آئے گی، اس وقت شاید نہیں بنائی. نہیں، اللہ نے ارشاد فرمایا سرمدن الی یوم القیامہ کہ کیا تم یہ رات اگر خدا ہمیشہ کے لیے قیامت تک تمہارے سروں پر رات کو چھائے رکھتا. قل ارائیتم، اے رسول ان لوگوں سے کہہ دو کہ بھلا تم نے دیکھا کہ اگر خدا ہمیشہ کے لیے اس رات کو تمہارے اوپر مسلط کر دیتا. یہ ترجمہ میں نے جو عرض کیا مفہوماً، یہ ایک لفظ کا ترجمہ یہ ہے کہ آپ تم ان لوگوں کو نہیں پوچھتے، پوچھو ان لوگوں سے کیا انہوں نے نہیں دیکھا یہ جو رات ہے یہ جب آ گئی ہے، چھا گئی ہے، اسی کو قیامت تک رکھتا، صرف رات ہی رہتی تو کیا ہوتا؟ جن ملکوں میں صرف رات ہے تو دن نہیں، انہوں کو پوچھو جو دن کی عظمت کیا ہے. دھوپ 2 دن نہ نکلے، سردیاں کا موسم آ رہے ہیں، دھند ہوئے، انسان پریشان ہو. ایک صلوات بھیجو آل محمد. اللہم صل علی محمد وآل محمد. اگر یہ رات قیامت تک رہ جاتی تو تمہاری پریشانی کا حال کیا ہوتا؟ نہ کام کے لیے مزہ آتا، نہ اٹھنے کا پتہ چلتا. آپ فرمائیں گے کہ گھڑیاں لا لیں گے. اور بھی کچھ ایسے علاقے ہیں جسے شاید وقت متعین کرنے واسطے ممکن ہے کہ کوئی فریکوینسی کم نہ کرے. 4 دن چونکہ یہ سمجھائے واسطے رہا کہ 4 دن جناب دی نیٹ ورک پرابلم ہو جائے تو لوگ کچھ دن کی بنے ہیں اور سب رابطہ ہی نہیں ہے. اللہ خیر کرے. بچے تو کچھ دن فون بند کر دیتا ہے، کوئی رابطہ ہی نہیں کہ بلا حضور سارے کو ناراض ہو. اچھا تو یہ مجلس پڑھنے والا بندہ ہوئے جو رابطہ نہ ہوئے تو بندے آ بیٹھے ہوں. کسی پروگرام میں جناب وہ شرکت فرمانی ہوئے تو پروگرام ہو کے ہوئے، ولیمے کی دعوت ہوئے. اچھا حتیٰ کہ دلہن کے گھر سسرالیے نے میکے نے گھر جانا ہوئے یا مجلس سے عزا ہوئے، کوئی بھی ٹائم، کوئی بھی پروگرام، کوئی بھی برنامہ، کوئی بھی ٹائم ٹیبل ہو، آدھا گھنٹہ لیٹ ہو جائے تو کیا کریں گے؟ کتنی اتنا سننی ہے پودیم اجروں کو مارا، بہت پریشانی ہے.
یہ لفظ پریشانی چھوٹا ہے، انسان کا بس نہیں کرے کیا؟ اللہ نے فطرت انسانی کو شناخت کر کے یہ فرمایا کہ اے میرا رسول ان سے پوچھ لو کیا تم نہیں دیکھتے کہ جو رات آئی ہے اگر قیامت تک رہ جاتی تو تمہارا کیا ہوگا؟ یعنی یہاں پر اگر یہ بات دیکھ لی جائے کہ تمہارا کیا بنتا کہ رحمت پروردگار ہے، یعنی مجھ اللہ کو پہچانو، میں نے دن بھی تیرے لیے خلق کیا، میں نے رات بھی تیرے لیے بنائی۔ صلوات پڑھ دو محمد والے۔ اچھا پھر اگلا جملہ یہ میرا پیغمبر ان سے پوچھو۔ اچھا مزے کی گل ہے کہ عبادت نہیں ہے فی الحال، مثلا ایک بندہ کہ جی نماز پڑھو، اللہ نے فی الحال نماز کا تذکرہ نہیں کیا، یعنی میں آیت واقع ہدایہ کی انتخاب کیا ہے، اس میں نماز کا فی الحال تذکرہ نہیں ہے، یہ ضمیر انسان سے منسلک ہے، یہ اندر کی انسانیت کا درس ہے، یہ روح انسان ہے۔ بے شک اس کا کوئی اسلام نہ تعلق نہ ہوئے، بے شک اس کا کوئی عبادت نہ تعلق نہ ہوئے، بے شک اس کا اصول دین اور فروع دین اور اصولیات نہ ہو، دنیا زندگی کے کسی پیریڈ ہوئے، بچپنا ہوئے، جوانی ہوئے، بڑھاپا ہوئے، لڑکپن ہوئے، نوجوانی ہوئے، نوخیزی ہوئے، خاتون ہے، مرد ہے، انسان ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں ذرا میرے رسول سے پوچھو تو صحیح، یہ جو تم رات دیکھتے ہو، یہ جو تم اندھیرا دیکھتے ہو، یہ جس لئے سورج غروب ہو جاتا ہے، جو ٹائم بن جاتا ہے، اس کے بارے میں پوچھو تو صحیح، بھلا یہ قیامت تک اگر رہ جاتا، اگر اس کو طولانی کر دیا جاتا، اگر آپ کو سونے پر مجبور کر دیا جاتا تو تیرا کیا بنتا؟ اگلا جملہ بڑا ہی پسندار ہے، بہت قیمتی ہے۔ الہ یوم القیامہ من الہ غیر اللہ یاتیکم بضیاء، کوئی ہے وہ خدا کہ جو اس اندھیرے کے بدلے میں روشنی لائے؟ اللہ اکبر، من الہ غیر اللہ یاتیکم، جو لے آتا ہے یا لے آئے گا تمہارے لیے، وہ کون سا ہے جو اس اللہ کے علاوہ ہے، جو اس خدا کے علاوہ ہے، وہ کون ہے؟ ان سے پوچھیں، یعنی اصل دوسرا۔ اچھا ایک مکتوب کے آیت، لفظ آیت، یہ الفاظ آیت، میرے خیال طبیعت پریشان ہو رہی ہے، ایک سلام بھیجو محمد والے محمد۔ من الہ غیر اللہ یاتیکم بضیاء، کوئی ہے اور اس خدا کے علاوہ کہ جو رات کو دن میں بدل دے؟ اللہ اکبر۔ آج کل موسم ہے، اللہ نے بارش عطا کی تھی، ماشاءاللہ، میں دیہاتی زمیندار اور بہترین شستہ صاحبان فقہ، صاحبان مغز، صاحبان منطق، صاحبان شعور نال گفتگو کر رہے ہیں۔ اگر کوئی اللہ ہے کہ جو آیت کے ہزارہا مفہوم ہے، رات ہے دن نہ ہوتا تو کیا ہوتا، اگر دن کو بنانے والا کوئی اور ہوتا تو کیا ہوتا، اندھیرا ہے روشنی نہ ہوتی تو کیا ہوتا، روشنی ہے اندھیرا نہ ہوتا تو کیا ہوتا، انسان کی آنکھاں پھٹویں گے۔ یہ جوان بچے بیٹھے جو محنتی ہیں، جو فیکٹریوں میں کام کرتے ہیں، وہ ڈبل شفٹ لگاتے ہیں، ٹرپل شفٹ لگاتے ہیں، تاکہ اگر ہوئے تو چوتھی شفٹ والے پاسے بھی چلے گئے۔ اگر رات نہ ہوتی تو انسان تھکاوٹ سے مر جاتا۔ انسان چونکہ لالچی ہے، یا اچھا لالچی کا لفظ استعمال نہ کرا، انسان کی ضروریات اتنی ہیں کہ اگر دو ہاتھ سے دو پیرا نال کماوے تو پوری نہیں ہوگی۔ ہاں یہ مانے مرحبا بناصرنا، ایک درود پڑھو محمد والے محمد کی ذات قل ارأیتم ان جعل اللہ علیکم اللیل سرمدا۔ ایک
کیا تم نہیں دیکھتے؟ تم کیا تمہیں نہیں پتا کہ کس نے بنائی ہے یہ راتیں؟ اور پھر رات کو اندھیرے کو جو ضیاء بخش دیتا ہے، جو روشنی بخش دیتا ہے، جو رات کو دن میں مبدل کر دے، اسے ہی تو خدا کہتے ہیں۔ اور جو میں نے کہا کہ یہ لوگ نہ کر لیں، آج کل برسیم وغیرہ کہاں مرد موسم ہے، چھوٹا بیج چھوٹا، اللہ جس اس چھوٹے سے اچھا حیران ہے، زمین ہے کہ اسی میں پانی جاتا ہے، اسی میں دانا جاتا ہے، اسی میں گوبر جاتی ہے، اسی میں فاضل چیزیں جاتی ہیں، حتیٰ اسی میں ہی میت دفن کر دیا جاتا ہے۔ اچھا پانی چلا جائے، زمین میں جذب ہو جائے تو وہ اس چیز کی خوراک بنتا ہے جسے دانا کہتے ہیں۔ دانا اگتا ہے تو میری غذا بنتا ہے، غذا بنتا ہے تو میں پھیلتا پھولتا بڑھتا جوان ہوتا بوڑھا ہوتا ہوں۔ اور اگر یہ انسان مر جائے تو اسی زمین دی عجیب خصوصیات ہیں، درخت ہو تو پھیلتا ہے، میت ہو تو ختم ہوتا ہے۔ پتہ نہیں میں کل سمجھا سکے؟ زمین ایک کے، خاک ایک کے، مٹی ایک کے، خصوصیات کروڑاں۔ کھاد چلی جائے، مٹی نال مکس ہو جائے تو ذائقہ ہو۔ مٹی ایک ہے کہ نہیں پانی کڑوا ہے کہ نہیں کھارا ہے کہ نہیں میٹھا ہے۔ زمین ایک ہے، آم دی موسم ہے تو ایک ہی آم دے پھل ثمرات فواکہ فروٹس ایک ہی پھل تے لگے ہوئے، مختلف انباں دا ذائقہ مختلف۔ زمین ایک ہے، پانی ایک ہی چلائے رہی ہے، درخت کمال نہیں۔ اچھا میت دے اتے کفن، اللہ نے فرمایا کفن ختم ہو جانے تک قیامت والے دیہاڑے اللہ نہ کرے انسان بغیر کفن دے اٹھے۔ زمین ایک، اگر کپڑا دفن کر دیا جائے تو کچھ عرصہ کے بعد ختم، دانا دفن کر دیا جائے تو تھوڑے عرصے کے بعد پھل پھیل جاتا۔ کوئی ہے خدا جو تیرے لیے رات کو دن میں بدل دے، دن کو رات میں بدل دے؟ وہ تیرے سکون کا سامان چاہتا ہے، سبحان اللہ، تیرے سکون کا سامان چاہتا کہ میرا انسان سو جائے، میرا انسان اٹھ کھڑا ہو، میرا انسان، میری خلقت، میری مخلوق میرے ساتھ گفتگو کرے، مجھ سے مانگے، میرے ساتھ لذائذ حاصل کرے۔ اچھا نماز شب کے لیے سنت مؤکدہ ہی کیوں اتنی تاکید ہے؟ اندھیری میں جو اٹھ کے خدا تلاش کرتا ہے اللہ اسے نبی بناتا ہے۔ پتہ نہیں میں غلط سمجھا سکے؟ سلوات بھیجو آل محمد۔ من الہ غیر اللہ، کوئی ہے خدا اس کے علاوہ جو رات کو دن میں بدل دے، جو دن کو روشنی میں بدل دے؟ صبح کا وقت ہے، تھوڑی دیر تو پہلے آدھن وقت سحر دعا مستجاب ہو، بڑا پیارا ٹائم ہے، بہت ہی درود و سلام ہوں اس قبر پر جس نے اس دن صاحب قبر نے یہ ٹائم بنایا۔ شاید جناب متوجہ ہوں یا نہ ہوں، اگر کوئی تھوڑا جا انسان متوجہ ہوئے، اللہ جس کو توفیق عطا کرے وہ زمان کا بھی تشخیص کرتا ہے، وہ مکانوں کی بھی تشخیص کرتا ہے۔ بسم اللہ، یہ توفیق ہے الہی۔ مجھے نہیں معلوم کہ بانی نے کب، کتنا عرصہ پہلے، کتنے زندہ ہیں کتنے فوت ہوئے، انہوں نے یہ ٹائم کیوں انتخاب کیا؟ میری نظر جیوے میں لوگ بعد از نماز صبح سمجھ نہیں اللہ کا واجب ادا کر کے حسین دے صدقے خدا دیا تاکہ بات کریں۔
برادران محترم عزیزان گرامی میری گل وہ سمجھ سن جڑے کم از کم 40 سال ترتے معصوم دا فرمان ہے 40 سال کے بعد انسان موت نال مانوس ہو گئے تو سنے ہو سی ہر بندہ دا یار جاؤنا دا ہے چکائی گئی ہے معرفت کے مختلف زینے ہیں عرفان الہی کی مختلف پگڑیاں ہیں اللہ کی پہچان کے مختلف راستے ہیں اس لیے خدا جیسے زمین میں جھنجھوڑ رہا ہوتا ہے انسان جاگو جاگو بیدار ہو سوگو نہیں اللہ اسی طرح فرمایا آپ کن میرا پیغمبر ان سے جا کے پوچھو تو صحیح ان سے سوال کرو تو صحیح کوئی تو کوئسچن بھی ہو شاید یہ آنسر کے ساتھ ہمیں مہربانی کر دے بتا ہی دے میرا اللہ تیرا حمد ہے تو نے میرے لیے رات بنائی میرا اللہ تیرا حمد ہے تو نے میرے لیے دن بنایا میرا اللہ تیرا حمد ہے تو نے میرے لیے قرآن بھیجا میرا اللہ تیرا حمد ہے تو نے سجدہ ادا کیا میرا اللہ تیرا حمد ہے تو نے نمازیں سکھائی میرا اللہ تیرا حمد ہے تو نے علم ہمارے دروازے پر صلوات ہے جو محمد آخر جملہ کیا ہے الى یوم القیامت من الہ غیر اللہ یاتیکم بضیاء اگر یہ رات قیامت تک رہ جاتی الہ قیامت تک اس کا پیریڈ ہو جاتا تو تم کیا کرتے تمہارا کیا حشر ہوتا تمہارے لیے کیا پرابلمز پیدا ہوتی کتنے پرابلمز کریٹ ہوتے کیا بنے اچھا اگلا جملہ اس سے وزن افلا تسمعون کیا تم سنتے نہیں ہو اللہ کرے میں گل سمجھا لی ہوئے دیکھو جب پنچایتی لوگ پریج باندھے نا جب فیصلہ کرنا نہیں انسان ججز فیصلہ کر دینا بالکل ہی اسٹائل ہو گئے شرم نہیں آتی ملزم کے جرم ثابت ہو جائے کہ فائل وکیل نو باز تے با ادب انہیں پکڑا دینا لے جاؤ میرے غصہ لے جاؤ چٹی داڑھی سے گناہ کر دے اللہ افلا تسمعون کیا تم سنتے نہیں ہو کیا تمہاری سماعت نہیں ہے این تذهبون کہاں جا رہے ہو گلا میری خلاف کھیل لگی ہوئی ہے بسم اللہ این تذهبون قرآن دی آیت کہاں جا رہے ہو کئی بتاکون کیسے فیصلے کرتے ہو افلا تسمعون کیا سنتے نہیں ہو افلا تعقلون عقل نہیں ہے افلا تتدبرون تدبر اور سوچ فکر وچار نہیں ہے اصل مسئلہ سادہ نہیں تو آدھا نہیں ہم تے ممبر تے آکے ہمیں دے سوچو نہیں منو کیا کریں وہ بچے قرآن آکتے ہیں افلا تسمعون سماعت نہیں ہے افلا تبصرون آنکھیں نہیں ہیں افلا تتفکرون فکر نہیں ہے افلا تعقلون عقل دی نعمت دے نال نوازا جانو صاحب منبر آتا ہے سوچو نہیں سوچے پیا تے بندہ گیا سوچو نہیں منو اچھا سوچے نہیں اور مانے تو کربلا میں جنہوں نے سوچا وہ ہر بنے نہ سوچا وہ شمر بنے بسم اللہ اگر تھوڑے پولیس تو بڑی دلیل ہوگی تو بندہ سے اور نے سوچا کہاں ہوں اور نے سوچا کہاں کیا کیا اور نے سوچا کدھر ہوں اور نے سوچا کہاں کھڑا ہوں اور نے سوچا کیا کر رہا ہوں اور نے سوچا وہاں کون ہے اور نے سوچا یہاں کون ہے اور نے سوچا ادھر شفیق ہے ادھر شفقت ہے ادھر مہربانی ہے ادھر جنت ہے ادھر انسانیت ہے ادھر دوزخ ہے ایک ہی فکر نے دوزخ سے جہنم کے سے جنت کی طرف پلٹا دیا ہو آقا جب تو کسی بندے پوچھے آئے رضوان اللہ تعالیٰ علیہ سارے مذہب کے بڑے بڑے مرجے گزرن آ رہے ہیں کیا سب گناہ گار آدمی بھی امام کو دیکھ سکتا ہے میٹھو نے بھی نہیں امام رہا اکثر مسکرا کے پہلے میٹھو نے بھی نہیں
ہاں اس میں قدرت ہے کہ گناہگار ہونے کے باوجود بھی امام کو دیکھ کہا بہترین مثال شمر ہم دیدے بول شمر نے دیکھا تھا حسین علیہ السلام سرکار امام علی مقام نو شمر قرب مکانی ہو اگر قرب مکانی مراد ہوئے کہ کتنا قریب ہے انسان امام کے اگر یہ معیار ہو تو ممبر میں اجازت نہیں دینا جو میں کوئی سخت لفظ آپ چاہوں یہ کردار کتنا قریب تھا آقا حسین کے یہ شخص کتنا قریب تھا سرکار حسین کے ایک کردار ہے جس کو قیامت تک لعنت اللہ ہے ایک وہ کردار ہے جس کو ہو رہا دونوں قرب مکانی ہیں شخص حسین ہے شخصیت ہدایت آئے شخصیت نور ہے شخصیت علم ہے شخصیت تقوی ہے شخصیت متقی ہے شخصیت پربردہ عصمت ہے شخصیت سرار دوش رسالت ہے اگر پہچان ہے تو ہو رہے کون ہے کس کا پروردہ ہے میں کہاں کھڑا ہوں قرآن یہی تو کہتا ہے افلا تسمعون سماعت نہیں رکھتے پتہ نہیں میں گل سمجھا سکی آپ کے ساتھ درود پڑھو محمد و اہل بیت افلا تسمعون سنتے نہیں ہو اچھا میرا سوال تجزیہ تحلیل اور استدلال رات چھا جاتی ہے بولتی تو نہیں ہے دن آ جاتا ہے بولتا تو نہیں ہے کیوں اللہ نے کہا سنتے نہیں ہو اللہ اکبر دن آیا ہے بولا نہیں ہے رات آئی ہے بولی نہیں ہے اچھا میں کیسے کہہ سکتا ہوں کہ مراد یہ ہے خالق کہاں یہ چھوٹی مخلوق کہاں احتمال ہی دیا جا سکتا ہے نا شاید یہ مراد ہے ان کے ممبر تھے امام کی گفتگو ہے تخیلاتی دیکھو تھوڑا جہا مفہوم و منطوق الفاظ عبارت اور مفاہیم عبارت کو سمجھا کرو میں بڑے شستہ مجمع نال خطاب کر رہا ہوں انتہائی ذمہ دار افراد تشریف فرما ہو شاہپور سیدہ چکوال دا مجمع کم از کم پاکستان ایڈا مشہور ہے میں مولوی صاحب پڑھانا آگے تیادر سبل کے جامعے اسے پڑھائیں دیں سلام بھیجو آل محمد کی ذات اور اس نو منفی پہلو نہیں لینا نہ اس نو سجدہ کی کرتا کوئی تو تھا جس نے پڑھا دیا یہ سچ ہے وہ باطل ہے کسی نے تو پڑھایا کہ کم از کم آنے والے کو پتا ہو قرآن کیا ہے اہل بیت کیا کسی نے تو محنت ہے عظمت ہے اس کا سلام و درود ان شاست والے ہوتے اتنے زیرت اتنی فہم و فراست اتنی عقل مندی کہ نہیں شہرت پہ پجاری نہیں کوئی تمام نہیں کوئی لالچ نہیں کوئی گفتگو یا سنا کے گئے ہیں قرآن ہی سنایا ہے سلوات بھیجو نا آل محمد کی ذات زیادہ دیر نہ ہو جائے درس در سے قرآن ہے درس در سے تفسیر ہے درس در سے مقصد قیام حسین ہے دیکھو قبلہ چھوٹی ایک بات نہیں ہے سجدے کیا کرو سر کٹانے کے بعد بھی جو انتخاب ہے حسین کا اسے قرآن نہیں اللہ اکبر اچھا جملہ بدل دینا اسلام اتنی پیاری چیز ہے خمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کا جملہ ہے وہ فرمائیں اسلام اتنی پیاری چیز ہے جس پر حسین قربان کیا اللہ اکبر العظمت للہ اور حسین اتنا قیمتی ہے جو لوگ کے نیزہ پہ بھی قرآن پڑھتا میں تیرے انتخاب پہ دنیا قربان کر دیا یعنی بہنوں نے پردے دیں کہ بھی قرآن انتخاب
بچیاں دی عصمت اور معصومیت دے کے بھی انتخاب قرآن. سیدوں اللہ تو یہ دھیان دے پردے سلامت ہے. حکم قرآن آخری دفعہ بھی دیتس بھیڑ نو یا اختی زینب لا تنسینی فی صلاة اللیل، مجھے نماز شب میں نہ بھولنا. اللہ اکبر، العظمت للہ. ایک آیت بھی اور پڑھ لی، بس آیت کے 2 جملے بھی آتے. طبیعت گھبراتی نہیں تھی، مزاج مقدس پریشان سے نہیں ہو رہے. اچھا عبادت میں کتابہ کرو، سلام بھیجو عالم. افلا تسمعون، سنتے نہیں ہو، کدھر جا رہے ہو؟ آواز کدھر سے آ رہی ہے؟ خاموش تبلیغ ہے رات، خاموش تبلیغ ہے دن. دن بلا رہا ہے کام کرو، رات بلا رہی ہے سو جاؤ. جلدی سو جاؤ، جلدی اٹھو. ایک کاش ہم قرآن کو فقط اور فقط عبادت نہ سمجھتے. اے کاش اے کاش اے کاش، باعث تعصب ہے ہم نے اس مظلوم کو صرف عبادت سمجھا. یہ تو زندگی گزارنے کا بہترین لائے عمل ہے، زندگی گزارنے کا بہترین فارمولہ ہے، زندگی گزارنے کے لیے بہترین شفیق ہے، زندگی گزارنے کے لیے بہترین رحمت ہے، زندگی گزارنے کے لیے بہترین استاد ہے. کوئی آتا ہے بات سنو بھائی، کدھر جا رہے ہو؟ یہ کہتا ہے افلا تسمعون، سنتے نہیں ہو، ادھر آؤ. این تذهبون، کہاں جا رہے ہو؟ بے شک اگر آیت نہ ہوگی، نیٹ پہ سرچ کر دو این تذهبون، لکھو این تذهبون، آیت بھی بتائے گی، سورت بھی بتائے گا. گوگل پہ سرچ کر دو این تذهبون، یہ قرآن دیا ہے. دیکھو مردہ ضمیرہ نو جگایا میں گئے، ستے لوگوں نو جگایا میں گئے. بیدار لوگوں کو جگانا بے وقوفی ہوتی ہے. افلا تسمعون، سنتے نہیں ہو؟ افلا تتدبرون، تدبر فکر نہیں کرتے؟ افلا تعقلون، عقل نہیں ہے؟ افلا تتفکرون، فکر نہیں ہے؟ کون ہے جو رات کو لاتا ہے؟ کون ہے جو دن بناتا ہے؟ کون ہے جو تیرے لیے رزق پہنچاتا ہے؟ کون ہے جو تیری لقاء کا مشتاق ہے؟ کون ہے جو رات کو کہتا ہے میرے ساتھ گفتگو تو کرو، تیرا رزق بھی فراوان ہوگا، تیری مشکلات بھی حل ہوگا. لیکن میں کمزور انسان. بس ایک آیت اور پڑھنا اور اس کا ترجمہ انشاءاللہ. قل ارأيتم ان جعل الله عليكم النهار سرمدا الى يوم القيامة. اوپر والی آیت قل ارأيتم ان جعل الله عليكم سرمدا الى يوم القيامة من الہ غیر اللہ. 2 آیتیں اور ایک ہی کام دیا رہی. اے رسول لوگوں سے کہہ دو بھلا تم نے دیکھا ہے اگر خدا ہمیشہ کے لیے قیامت تک تمہارے سروں پر رات کو چھائے رکھتا تو اللہ کے سوا کون خدا ہے جو تمہارے پاس روشنی لے آتا ہے؟ اگلی آیت کیا ہے؟ افلا تسمعون، تم سنتے نہیں ہو. میں لفظ نہیں آکھنا چاہ رہا ہوں لیکن اپنے ساتھ نسبت دینے پڑے. ظالم بھائی، شفیق ہے رسول، کریم ہے رسول، سخی ہے رسول. جس نے اسلام کو حسین دیا کتنا سخی ہوگا؟ جس نے اسلام کو مولا علی دیے وہ کتنے سخی ہیں؟ جس نے 5 تن 4 تن ایسے دیے جس میں ایک آقا ذاتی ہے، وہ کتنا سخی ہوگا؟ کتنا عالم ہے جس کے لیے قرآن نازل ہوا؟ کتنا صاحب بصارت و بصیرت ہے جس کو مشیر علی جیسا دیا؟ کتنا بڑا پاک ہے جس کو قرآن نازل. میرا رسول ان سے جا کے پوچھو تو صحیح. اچھا مزے کی بات ایک اور بھی، چلو اگلی آیت اگر نہ پڑھ سکا ایک اور آیت، ایک اور تجزیہ تحلیل. چھوٹا بندہ آئے کہ ممکن نکل نہ سنے انسان، معیاری انسان نہ آئے کیونکہ سید ہونے تو معیاری ہونے نا، خان ہونے معیاری ہونے نا، ذمہ دار ہونے معیاری ہونے نا.
ان کے اپنے معیارات ہوتے ہیں نا، ان کے اپنے اسٹیٹس ہوتے ہیں نا، ان کے اپنے عہدے ہوتے ہیں نا. مثلا اگر ڈی پی او آ جائے تو چھوٹے بندے نہ تو ویسے اشارہ ہی کوئی نہیں کرتا. کائنات کے ڈی پی او قربان ہوں، کائنات کے وزراء قربان ہوں محمد جیسے پاک وزیر اللہ پر. کتنا بڑا آدمی بھیجا تیرے دروازے پر. لولا کا لما خلقت الافلاک، محمد میں تجھے خلق نہ کرتا ہے نبی، میں کائنات نہ بناتا. اور جس کے لیے کائنات بنے اسے رسول کہتے ہیں. رسول جس کے دروازوں پہ آئے اسے انسان کہتے ہیں. اپنا سٹیٹس دیکھ لے، اللہ کتنا کریم ہے. اس کریم رب نے تیرے سٹیٹس کو برقرار رکھنے ہوئے بہترین سٹیٹس والے انسان کو بھیجا. رحمت للعالمین ہے، طٰہٰ ہے، یاسین ہے، موجد خلقت کائنات ہے، مظہر و مظہر عجائبات خداوندی ہونے کے باوجود کہتا ہے ان سے پوچھو تو صحیح، کون ہے جس نے تجھے رات دی؟ کون ہے جس نے رات کو بدل کے سورج بنایا؟ شاید اگر یہ ترجمہ کرا تو کافی ہوگا. شاید اللہ، یقیناً اللہ میں اپنی شاید ہے سمجھدا ہے کہ یہ سید چھوٹے موٹے بندے کی گل تو سنتے ہی نہیں. میرے خیال طبیعت پریشان ہو گئی. جی میں پیر سائی آنا جی، بابا جی آنا جی، گوڑیا کے ہاتھ کوئی نہ رکھے، ایسے ہی پیر کوئی نہ چومے تو پیر اور دوے پاسے تو منہ کر پائے. ہاں مثلا نہیں کہ بندہ جو گزر رہے ہوئے شاید منہ کے لیے متوجہ ہی نہ ہوئے، شاید اس نے دن ہے ہی نہیں، سائیں سلام ہی نہیں کی. یہ کون ہوتا ہے جی؟ چاہے اپنے گھروں ہی کھانا ہو جائے جی. ایک سلوات بھیجو والے محمد کی ذات جی. خان صاحب ہے نا جی، اللہ نے یہ خان صاحب دوسرے پیرائے میں آیت کا ترجمہ مفہوم بتا رہا ہوں. استدلال کی دنیا یہی ہے. ایک وقت میں ہے اللہ، دیکھیں تین چار چیزیں ہیں. ایک ہے ضمیر کو جھنجھوڑنا، فطرت کو جگانا. یہ آیت بتا رہی ہے فطرت کو جگاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ فطرت غرق ہو جائے، کہیں جہنم میں چلی جائے. ایک ہے قرآن کی آیت فطرت میں جگا رہی ہے. افلا تسمعون، سنتے نہیں ہو؟ کون آواز دے رہا ہے؟ کیونکہ کل کہہ دو. میں نے یہ کہا تھا، سوال کیا تھا کہ رات آتی ہے چلی جاتی ہے، دن آ جاتا ہے چلا جاتا ہے، دن دا آمنا تے جامنا معیار نہیں. تواڈے دروازے تے کون آیا اے دیکھو آواز کون دے رہا ہے. کیونکہ لفظ قل ہے، قل کہہ دو ان سے، پوچھو تو صحیح، جاؤ تو صحیح، بیدار تو کرو، سوئے ہوئے ہیں. آ گیا پیغمبر دروازے پر. یہ مفہوم قرآن بتا رہا ہے نا کہ قل ارأیتم، کیا تم نہیں دیکھ، پیغمبر ان سے کہہ دو کیا تم نہیں دیکھتے، ان جعل اللہ علیکم اللیل سرمدا، کہ یہ جو رات آئی ہے اس کو اگر قیامت تک بھیج دے تو کوئی ہے آپ کے پاس جو اس رات کو دن میں بدل دے؟ من الہ غیر اللہ، اس اللہ کے علاوہ کوئی قوت ہے؟ بتا لو. اچھا پھر جب انسان کے پاس نبی آ گیا تو اللہ نے کیا فرمایا؟ جاگو دیکھو کون آیا ہے. افلا تسمعون، سنتے نہیں ہو؟ کون بول رہا ہے؟ برادران محترم، عزیزان گرامی، اگر اخلاقیات ڈھونڈنا چاہو تو قرآن بھرا پڑا ہے. تاریخ ڈھونڈنا چاہو تو قرآن حرف آخر، مرتبے ڈھونڈنا چاہو تو قرآن اعلیٰ، سمجھنا چاہو کچھ تو قرآن بے مثال، ہمسائے کے حقوق سیکھنا چاہو تو قرآن لا رہے، والدین کے حقوق سیکھنا چاہو تو قرآن بے مثال. لیکن میں سادہ سورہ یاسین صبح پڑھی ہوئی ادھی پچتی رکھ دیتا قرآن مجید، کم از کم میں نے قائد محترم کا خطاب سنے آئی ٹیکس سے. آقا صاحب فرما رہے تھے 2 آیتیں پڑھ لیا کرو، ترجمے اور مفہوم کو سمجھ.
آقا صاحب نے بڑا پیارا جملہ فرمایا، قرآن نے بھی اس بات سے اشارہ فرمایا۔ قرآن نے فرمایا فَقْرَوْا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، اتنا تو پڑھ لو جتنا میسر آئے۔ چلو ایک ہی آیت پڑھ لو، تیسر عمومی ہے، تھوڑا جب عربی گرامر میں بھی اگر ملحوظ خاطر رکھا جائے خصوصی نہیں ہے، خاص الخاص لوگوں واسطے گفتگو نہیں ہے، بڑے زیرک لوگ تشریف فرماؤ، بڑے فہم و فراست اور صاحب تدبر لوگ بیٹھے ہو۔ فقرہ پڑھو، یہ امر ہے، حکم ہے، پڑھو تو صحیح۔ فقرہ ما تیسر من القرآن، جتنا ممکن ہو سکے۔ پھر اگر آپ زندگی میں جڑیاں پنج مجالس کا انشاءاللہ جناب کی خدمت کا موقع اللہ نے توفیق دیتی ہے، کوشش کریں گے کہ تھوڑی جی تفسیر قرآن کی بسم اللہ۔ اگر جناب کی اجازت ہوئے تھے ایک موضوع کی کرے تھے، میں انتہائی سادہ طبیعت کا مالک ہوں، اگر مجمع دے وچوں کوئی با ادب آدمی اگر کہہ دے نہیں آگا صاحب یہ موضوع ٹھیک نہیں ہے، چینج کر دیں، جیسے چینج کر دیں، لیکن میرے خیال کے مطابق دیکھو جہاں ساری چیزیں اکٹھی ہو جائیں اس کو نبی کہتے ہیں، نبوت کے انتخاب کو قرآن کہتے ہیں۔ اچھا میں پھر بدل دینا لفظ، نبی کا انتخاب، چلو شاید ویسے ایک آخنا نہیں چاہیے، اللہ کا انتخاب بہترین چیز قرآن بہترین انسان تے نازل ہوا، اور پھر اس کو بڑا جملہ تو شاید میں آپ ہی نہیں سکتا، شہادت کے بعد بھی جس انسان کامل نے جس چیز کا انتخاب کیتا ہے انہوں قرآن۔ درود پڑھو محمد اہل بیت محمد، صلی علی محمد و آل محمد۔ اپنی زندگی دے وچ، اپنے کاروبار وچ، اپنی ہر محفل وچ قرآن مجید کی ذات مقدس نو اب اولویت دیو۔ جڑا اللہ یہ دس سکتا ہے میں نے ویکھدے دن کی میں آئے وہ نہیں دس سکتا جو علی دیاں دھیاں دے پردے کی میں اجڑے سادات مومنین معاف کرائے، بہت بڑی عظمت ہے مجلس حسین، لیکن اس عظمت واسطے بقائے حسین، گریہ حسین، بڑا پیارا جملہ پہ فرمائے ان صاحب منبر، کربلا در کربلا میموند اگر زینب نمود، کربلا اس دفن ہو گیا اگر زہرا دیاں تھیاں نہ۔ مومنین سادات و غیر سادات مجلس ہو گئی، میں ہر ممکن آج جو 10-12-15 سال جناب دی خدمت چاہیا سے اور یہ جملہ آدھا ہوندہ زیادہ گریہ مقصد نہیں، سوچ کے گفتگو کون ہے زینب، علی دیاں پاک شہزادیاں جڑیاں اچھا قرآن نہ پڑھ دیاں او قاتل بھرا دے نال بولے دیاں بھراواں دے قاتلہ نال بولے دیاں نہیں۔ اس واسطے تو بڑا پیارا جا جملہ تاریخ نے نقل کیا کہ جناب سیدہ جس طرح جناب عباس چلن لگے نا بی بی دی عظمت دس رہے ہیں، جناب عباس علیہ السلام جس طرح چلن لگے تو بی بی ایک جملہ آکھیا، عباس بھائی کنت صغیرۃ، عظمت ویکھی میں چھوٹی جئی ہاں اور میں بابے کی گود وچ بیٹھی ہوں، ہوا تو چادر ڈھل گئی، میرا بابا میرا سر چمدا ہے، میرا بابا میری گسڑیاں چمدا ہے، میرا بابا میرے شانے چمدا ہے۔ میں آکھیا بابا میں تانوں رواون تا نہ آئی، بابا روندے کیوں ہو؟ سائیں فرمائے زینب ایک وقت آئے گا شاید تینوں انہاں ہتھاں چ رسیاں پاپڑیاں پائے گا، اجر و کمال اللہ، اجر و کمال شالا بہنی دے پردے سلامت۔
ایک وقت آئے گا کہ تینوں شاید رسیاں پاونیاں پوین. عباس میں سوچے تھی ہم اللہ اکبر اتنی عظمت دی مال بھائی. ایک شخص آیا سرکار علی کو کہ آقا اے فرماؤ تواڈے گھر مستورات کوئی نہیں؟ جڑے سید بیٹھے ہو غیرت مند تشریف فرماؤ. میں عرض کیتا تیری ہاں کافی ہے. مجلس گریا دا نا نہیں، مجلس سوچ کے رومن دا نا. مقصد گریا نہیں، مقصد اے جو کیوں لٹی دیاں رہیاں، مقصد اے جو کیوں کس کیا حسین، مقصد اے سوچو جو کیوں رل گئی سکینہ، مقصد اے جو کیوں تماچے کھاندی رہی آقا زادی، مقصد اے جو بازار بہ کے بازار عبور کرے دی رہی. اجرکم علی اللہ. اتنی دیر لگ رہی ہے زہرا دیاں پاک شہزادیاں دے غم میں چرومن دی. آیا شخص آ کے پوچھتا ہے میرا مولا اے فرماؤ تواڈے گھر مستورات کوئی نہیں؟ مولا لفظ میں آقا شاید روایت نہ ہوئے تواڈے گھر علی جبنا ابی طالب اے سرکار ابو طالب دے بیٹے تیرے گھر دھیاں نہیں؟ فرمائے اللہ دی پاک ذات نے مینوں زینبین عطا کی دیاں. فرمائے میں جدل تواڈے گھر دے نال ہمسایا بنیا میں ایک دفعہ بھی تواڈیاں دھیاں دی اونچی آواز نہیں سنی. شاباش شاباش. میں ایک دفعہ بھی تواڈے دھیاں دے اونچی آواز نہیں سنی. اللہ جانے بازار شام وچ سید زادی خطبے کیویں پڑھدی رہی. جنوں کا بابا لکھ دفعہ اللہ جانے بازار شام دربار شام خرابہ شام رو رو کے آتی آئی مسلمانوں میں علی دی مسلمانوں میں مرحبا. اجرکم اللہ. ایڈی اسلامی مالک ہی آقا زادی بس دو بیٹھ کرا ڈھیر ساری عبادت کرنا ہے. ہمیں حق غریبان غم میں چلو بڑھتا جدا لٹی گئے نہ بھرا جدا اجڑ گئی ہے نہ زہرا دی پاک شہزادی جدا محبت دے زیور آ گئے نا اے بچیاں نو اساں دسنے ہیں جو زنجیراں پائیاں زیور دسنے ہیں تواڈی واسطے جدا پاک کھڑی ہے نا محبت دے زیور بھرا دی محبت دے پاک کھڑی زیور ساری شہزادیاں نو پوائس بچ گئی. آخر تے اکیلی زہرا دی شہزادی نظرت یمینا و شمالا. سمجھ گئے ہو کہ آخنا چاہنا کہیں لے سجے دے دیے کہیں لے کھپے دے دیے. حسرت بھری نگاہ دے نال دھیمے جے لہجے چاہ دیے عباس میں کہنوں سدا جڑا چھاں بڑھاوے. مرحبا مرحبا مرحبا. عباس کہنوں سدا جڑا سوال کراوے. شریف مکانیوں چکوال دے عظیم تے غیور مجمع انہیں ویکھیس اٹھا لے پاسے حیوانہ لے پاسے ویکھیس مقتل دے جملن خاکستری دے رنگ دا ہے اٹھے جڑے اپنیاں گوڑیاں زمین تے سٹ چھوڑ گئے. شاباش شاباش شاباش. جڑے اپنیاں گوڑیاں زمین تے سٹ چھوڑیاں گردن جھکا کے زمین تے سنپیا روایت دے جملن اپنا سر زمین تے رکھ کے حیوان بول کے آدھے آ بسم اللہ مریم زہرا آ بسم اللہ شاہ مرحبا. آ اللہ دی پاک آیت میرے کن تے چڑھا میں بسم اللہ رہل بن جاوا. آ بسم اللہ میں قرآن چالئی. آ بسم اللہ میں اللہ دیاں پاک آیتاں روندے اسے وسطیاں سیداؤں جو کجا حیوان کجا بے ضمیر انسان رو رو کے آتی آئی مسلمانوں میں علی دی. اجرکم علی اللہ. مرحبا. ٹور پیاں بھیرا دی محبت دے زیور پاک شریفاں میری سین ٹر دیا دیے رو دیا. کوفہ دے صدر دروازے تے آ گئی جے نائب ابو سعد سات مانے کئی گھنٹیاں لا دروازہ کھلی رہی زہرا دی جی بازار سجدے رہے شراب مگوے دے رہے نمیاں کناتا بدلے دے رہے آدھے آئے ٹردیاں بے علی دی دی کھلیاں ریا علی دیا دیا. اللہ جانے دنو آیا رات نو پہنچیاں کھلیاں ریا علی دیا دیا. بازار سج گئے دربار سج گئے ٹریے علی دی دی پہلا موڑ بلیے بسم اللہ. میرا کوئی پتھر دا جگر تے نہیں سادات معاف کرائے
پہلا موڑ بلی ہے بسم اللہ، دوجے موڑے چاہ کے داخل ہوئی ہے بسم اللہ، تیجے موڑے چاہ کے داخل ہوئی ہے یا دامنو چھکی آئی ہے۔ میری سین مڑ کے بیٹھا ہے، آدھی سکینہ کے منگنا جانے، آدھی اماں میں نو ڈاڑھی پیاس لگ گئی، اجر کو مالا آدھی میں نو ڈاڑھی پیاس لگ گئی ہے، اماں ہے کو گھٹ پانی دمن پویا، میں بازار بور کر وجا، شریف مکانیوں میری سینہ کیے، میں بدی ہوئی آنکھا نالا آسمان علی پاسے، دست دعا بلند کی دس، روکیاں دیے یا راہم المساقین ارحمنی، میرا اللہ میں علی دی دیا، میرا اللہ میں عباس دی بھیڑا، میرا اللہ میرے بھیڑا مارے گئے، میرا اللہ میرا غازی مجلو کو مال اللہ، مرحبا بھائی ازادار میرے مولا، رودیاں بیاں میریاں سہنی رودیاں دیاں زہرا دیاں تھیاں، تھوڑی جائیں دیر دے بعد ایک محجبہ خاتون چادر پائی ہوئی، جلدی میں نالا کے کوزہ پانی میں سامنے رکھا، آج یہ کہہ دے میں ویدی بیاں جو تیرے کول تیری دھی پانی بھائی منگ دی آئی، میں سنیے جو تیری شہزادی تیرے کول پانی بھائی منگ دی آئی، میرے آقا فرمایا جو قیدی ہنیاں دعائی مستجاب ہو دیا، جدا تیری دھی پانی پی لوے، اینو ہے کہ میری واسطے دو دعائی منگے، تیرا میرا کوئی پتھر نہ جگرتا نہیں ہے، آج یہ بسم اللہ مانگ کیڑی تیری دعا ہے، آج یہ پہلی میری دعا ہے، جنہیں تساں قیدی ہوئے ہو شلائی جو کوئی قیدی نہ ہوئے، جنہیں تیری آدھیاں قیدی ہوئے شل مرحبا عجرکم مرحبا عجرکم، انہیں کوئی قیدی نہ ہوئے جنہوں کا بابا، پہلی دعا میری ہے دعا منگو شل کوئی قیدی نہ ہوئے، اچھا دوجی تیری دعا کیڑی ہے، آدھی دوجی دعا ہے، دعا مانگ میں مدینہ رسول دی زیارت ہوئے، آدھی مدینہ کے ون کرے سے، آدھی اٹھائی میری آقا جان دلا دیئے، جندے کول قرآن پڑھ دی رہی ہے، آدھی ہوا زہرا جادی، ہوا قضادی سے بازار چمل ونی سجان لے دے، آدھی اللہ ماناک میری آقا جادی آم نہیں ہے، آدھی آمدن خیر دی ہوئی، ہوا زہنب میرا، ہوا علی دی دھی میں پروردگارہ محمد والے محمد کی عظمت کے واسطے یہ مجلس اپنی بارگاہ قبول فرما، میرا اللہ علی محمد کی کریمی کا واسطے اس مجلس کا ثواب تمام مرحومین مرحومات نے نام اعمال درج فرما، خصوصاً بانی مجلس نے مرحومین مرحومات نے نام اعمال درج فرما، میرا اللہ علی محمد کی کریمی کا واسطے ساریاں دعائیں مستجاب فرما، جتنے جتنے قدم چل کے آئے میرا اللہ ہر قدم دے بدلے میرا اللہ گناہ معاف فرما، مولا دی ظہور مقدس دے وچ تعجیل عطا فرما، میرے آقا دی عبادت تو محفوظ، جو آنسو آئے میرا اللہ اپنی بارگاہ منظور فرما، میرا اللہ انہاں دے صدقے سری عاقبت بالخیر اور بالایمان فرما، میرا اللہ مجالس سید الشہداء نو ترقی عطا فرما، عزاداری سید الشہداء نو فروغ عطا فرما، علم علماء دا سایہ سری سنت قائم دائم فرما، مرجعیت نو طول عمر عطا فرما، نظام اسلام نو ترقیاں عطا فرما، میرا اللہ ساری دعائیں مستجاب فرما، جتنے حاجات لے کے آئے دل یا جتنے تک آواز جا رہی ہے ساری دعائیں مستجاب فرما، میرا اللہ ناطق قرآن دے ذکر نو ساری نسلج قرار فرما، پروردگارہ اگر خطا لغزش ہو گئی تو معاف فرما، میرا اللہ رزق حلال دی توفیق عطا فرما، جڑے بے روزگار ان برسر روزگار فرما، میرا اللہ مخروزین دے قرض غیر تو ادا فرما، ساری اعمال دے سرکار دے سامنے پیش ہوئے مہر رضایت ثبت فرما،
ماتم سید الشہداء نو فروغ عطا فرما، علم سرکار وفا نو بلندیاں عطا فرما، ماتمیاں دی زندگی دراز فرما، نیک اعمال دی توفیق عطا فرما، اس مسجد نو آباد و شاد فرما، بانیان مسجد نو میرا اللہ توفیقات خیر اضافہ فرما، جڑے بانیان اس دنیا فانی تو انتقال کر گئے انہوں غریق رحمت فرما، ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم بجاہ محمد و آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ ایک مرتبہ سورہ فاتحہ، 3 مرتبہ سورہ توحید، اس کا ثواب اور مجلس کا ثواب اپنے اپنے مرحومین خصوصاً بانی مجالس دے مرحومین مرحومات دے روح نو عیسیٰ